تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے قاری صاحب قبلہ نے سنن ابی داؤد کی حدیث پیش کی ہے، ابن قیم الجوزیہ نے جلاء الافہام میں جو حدیث نقل کی ہے کثرت درود والی، جمعے کے دن پڑھو مجھ پہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ، وہاں یہ صراحت موجود ہے نص میں، بالغنی صوتہ حیث کان، تمہاری آواز خود مجھ تک پہنچ جاتی ہے، مجھ تک بغیر واسطے کے، کیونکہ یہ بالغ ہے کو بلغ نہیں ہے، یہ بالغنی صوتہ، تمہاری آواز مجھ تک پہنچتی ہے حیث کان، تم جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، میں خود سنتا ہوں۔ یہ باقاعدہ ابن قیم الجوزیہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور ابن قیم نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں اس حدیث کو سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ باقی میں اس بات پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا کتاب التوحید کا، تو وہابیت اچھل کر باہر آ گئی۔ ڈاکٹر مشتاق نے اس بات کو مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ پکارتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی مشرک سمجھتے ہیں، اور اولئک الذین کفروا کو مصداق ان کو ٹھہرایا۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے اتنے باوجود اس کے کہ انہوں نے بدترین تحریف قرآن کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایک سید ہونے کے ناطے نہایت حلم اور حوصلے کے ساتھ ان کو دعوت فکر دیتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے جو آیت کریمہ فٹ کی ہے انبیاء کرام پر اور ان کے ماننے والوں پر، آپ نے بدترین تحریف قرآن کی۔ کیوں کہ آپ نے اتنا بھی معلوم نہیں کیا کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا آپ بتا رہے ہیں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو ولی مانتے ہیں اپنا۔ تو اس سے مراد اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا پاک علی المرتضیٰ ہیں تو ان کو تو ولی ماننا فرض ہے قرآن کی آیتوں سے۔ آپ کا جو اخذ کیا ہوا کشید کیا ہوا مفہوم ہے اس سے تو آیات آپس میں ٹکراتی ہے، تضاد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ 6ویں پارے میں اللہ رب العزت جل وعلا کی یہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اے مومنو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ تمہارے ولی ہیں، اور والذین آمنوا الذین، اور مومن اولیاء کرام صالحین اہل بیت اطہار اصحاب کبار وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو اگر انبیاء کو آپ کے کشیدہ مفہوم کے مطابق عبادی سے مراد اگر محمد ولی ہیں تو ان کو تو ولی ماننا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں فرض ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ولی ہیں۔ اب اگر ان کو ولی ماننے سے کوئی کفر ہو جاتا ہے تو افحسب الذین اور انما ولیکم اللہ میں جو تضاد ہے، یہ اگر آپ پیرس میں سن رہے ہیں تو برائے کرم آئندہ کے نشست میں اس کا جواب دیجئے۔ دوسری آیت سنیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، نہ گھر والوں سے نہ باہر والوں سے، کیونکہ اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل آپ کا مولا ہے، صالح المؤمنین اور تمام صالح مومنین، صحابہ بھی اس میں داخل ہیں، اہل بیت اطہار بھی اس میں داخل ہیں، یہ سب آپ کے مولا ہیں۔ مولا یہاں ممانے دوست کر لو تب بھی، ممانا مددگار کر لو تب بھی، یہ مولا جن کو قرآن فرما رہا ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ مولا نہیں ہے حضور کے؟ اور حضور جو ہیں اور مومنین صالحین یہ مولا نہیں ہے اور ولی نہیں ہے مومنوں کے جن کو تسلی دی جا رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور آپ نے بدترین تعریف یہ کی کہ آپ نے من دونی اولیاء، کہ ان کو اولیاء من کے وہ کافر ہو گئے ہیں، تو یہ تو حکم ہے خدا کا کہ ان کو ولی تو میں نے بنایا ہے اور ان کو ولی ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے اور مومنین صالحین بھی ولی ہیں۔ لیکن یہ خوشی مجھے ہوئی کہ جو حوالہ میں نے دیا تھا کہ محمد ولی و عبد القادر ان کی ذوات قدسیہ سے جو مدد مانگتے ہیں وہابیہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں، تو اچھل کر یہاں تک ان کی جو بغض و حسد ہے وہ نکلا کہ انہوں نے قرآن کی ایک معنی میں ہی تحریف کر ڈالی، قرآن کے لفظوں میں تحریف کر ڈالی، حالانکہ قرآن مقدس ان کے کفر کی وجہ آپ کی پڑھی ہوئی آیت میں بیان کر رہا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ اور خدا سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، بعث بعد الموت کا انکار کیا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو اتنا واضح طور پر قرآن کی آیتوں کا انکار اور خدا سے بعد الموت کا کہ مسئلے کا انکار، حشر و نشر کا انکار، یہ تو قرآن کی آیت خود متعین کر رہی ہے کہ ان کی مرض یہ تھی،
وہ مرض نہ تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور پھر عبادی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادی کو اولیاء ماننے سے وہ کافر ہو گئے اور اس کا مطلب ہے محمد ولی عبد القادر. مجھے ایک جماعت کے لیے ایک فتویٰ ایسا ثابت کر دیں کہ فلاں جماعت تھی کہ جس نے سرکار دو عالم کی وجہ سے کفر کر لیا، فلاں جماعت نے حضرت مولا علی کی وجہ سے کفر کر لیا، اور وہ جماعت سواد اعظم سے تعلق رکھتی ہو جن کے ہم نمائندہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک شخص بھی ایسا ثابت کر دو، میرا چیلنج ہے آپ کو اور آپ جیسی بیمار ذہنیت کو کہ ان آیات کی بدترین تحریف کے آپ مجرم ہیں اور آپ پر توبہ لازم ہے. جیسا کہ آپ نے کہا میں وہابی نہیں ہوں، اگر آپ وہابی نہیں ہیں کیونکہ ان کا تو کام ابھی توبہ سے بھی نہیں چلے گا. کیوں کہ جو گستاخ رسول ہے، امت کا اتفاق ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام خود اپنی زبان اقدس سے اسے معاف نہ کریں. فتاوی شامی اٹھا کر دیکھ لو اور کتاب الخراج امام قاضی ابو یوسف اٹھا کے دیکھ لو. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی توہین کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ بدترین تحریف کا مجرم ہے اور اس پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی جس نے آیات کریمہ کی اتنی بدترین تحریف کی ہے. میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا ہوں اور اس پر اس وقت میرے پاس بے شمار آیات موجود ہیں جس میں رب احکم الحاکمین یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں، میرے رسول بھی تمہارے مددگار ہیں اور رسول کے مددگار ان کے مومنین صالحین بھی ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے رسول میں تیری مدد کے لیے کافی ہوں اور مومنین میں تیرا جو پیروی کرنے والا ہے وہ تیری مدد کے لیے کافی ہے. اور باجماع مفسرین من اتبعک سے مراد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو اگر ان کو ولی ماننے سے مددگار ماننے سے شرک ہوتا تو رب تعالیٰ کیا اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ شرک کر کہ جو تیری پیروی کرنے والا ہے اس سے تو یہ مدد کی امید رکھ لے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے میرے ہوتے ہوئے اور عمر کے ہوتے ہوئے فکر ہی کوئی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں مددگار ہوں مومنوں تمہارا، فکر کی ضرورت نہیں. میرا رسول تمہارا مددگار ہے، فکر کی ضرورت نہیں. اور میرے مومنین صالحین وہ تمہارے مددگار ہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب ولی کے لفظ پر کفر ہوتا ہو تو ان دونوں آیتوں کا جواب آپ کے ذمہ ہے کہ پھر رب تعالیٰ نے ان کو ولی کیوں فرمایا اور ان کو مولا کیوں فرمایا. یہ ان اللہ ہو مولا ہو و جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر. ظہیر کا لفظ بھی اس کے عین مخالف ہے کہ ولی بمانا مددگار ہے، تو ظہیر کا تو مانا ہی مددگار ہے. اللہ بھی مددگار ہے، جبریل امین بھی مددگار ہیں، صالح مومنین بھی مددگار ہیں اور اس کے باوجود پھر ملائکہ بھی تمہارے مددگار ہیں. تو ان سب کو مددگار ماننے سے آپ نے ابا حسب الذین مصداق اس کو ٹھہرا دیا. اگر یہی آپ کی قرآن فہمی ہے تو پھر دنیا کا کام ہو چکا. جو اپنے آپ کو بڑا قرآن کے فہم کے دعوے دار سمجھ رہے ہو، یہ قرآن فہمی ہے اگر تو کار طفلاں تمام شد اس طرح کا اگر مکتب ہے اور اس طرح کے مدرس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے معنی یحرفون الکلم عن مواضعہ، جن کے بارے میں یہود کے بارے میں آیا کہ وہ تحریف کلام کرتے تھے اور کلام کو اور کلمات کو اپنی جگہ سے بدلتے تھے. یقیناً یہ بدترین ذہنیت اور شر خلائق یہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو کلمات کو ان کے مواضع سے بدل کر ظلم عظیم کا مصداق بنے ہیں. اور اس کا جواب اسی انداز سے دینا یہ ہمارا فرض بنتا تھا، اس لیے کہ دین کے طالب علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ شریعت کی حدود میں دائرے میں رہ کر ہم سے سوال کرے. اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو کم از کم اپنی سطح پہلے معین کر لیں. اس طرح کے ترجمے کر کے آپ کبھی بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خادموں کے ساتھ ٹکر لینے کی اگر جرت کریں گے تو پھر منہ کی نہیں بلکہ ناخنوں کی کھائیں گے اور آپ کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں. مولا کائنات علی المرتضی اسد اللہ الغالب امام برحق سیدنا علی المرتضی اس امت کے مددگار ہیں اور متصرف ہیں. اور اگر آپ دیوبندی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا وہابی نہیں تو دیوبندی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ استدلال وہ بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ کے لیے اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فیوض الحرمین اٹھا کے دیکھو. مولا علی سے وہ مدد طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے بعد 6 قدم نجف اشرف کی طرف اٹھا کر میں نادی علی پڑھتا ہوں، میری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل غم وہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. شاہ ولی اللہ دہلوی اگر پڑھے تو مشرک نہیں ہوتے. اگر ایک سنی مسلمان مولا علی کو پکارے گا مدد کے لیے تو کس طرح مشرک ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اس بات الفاظ بہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، الفاظ
بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے۔ اور یہ شعر میں بالخصوص سنیوں نے شعر پالا، عرفان مشرقی صاحب کی نظر کروں گا، وہ بڑے عاشق اعلیٰ رہتے ہیں، وہ بڑے عاشق اعلیٰ رہتے ہیں، ان کی مجھے یاد آتی رہتی ہے الحمدللہ۔ ان کی نظر یہ شعر کروں گا کہ دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔